اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیمبراں خلاصہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاکھوں کروڑوں درودوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس مبارک دن کے صدقہ سے ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً بہت مبارک دن ہے، اس کی نسبت آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کو بے پناہ معجزات عطا کیے ہیں۔ کسی نبی کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو دو، کسی کو تین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے اپنے نبی موسیٰ کو 9 معجزات عطا کیے۔ معجزات کی تعداد حد 9 ہے، اس سے بڑھ کر اور نہیں۔ لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو 3 لاکھ معجزات عطا فرمائے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ 3 لاکھ معجزات، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کا حبیب معجزہ بن کر اس دنیا میں آیا ہے۔ تو حضور کے تمام تر معجزات میں سے آقا علیہ السلام کے 2 بڑے معجزے ہیں، ایک معجزہ قرآن اور دوسرا معجزہ معراج۔ یہ بڑے معجزے ہیں، آج تک دنیا حیرت میں ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو عقل میں نہ آ سکے، اور جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے اپنے جتنے نبی کو معجزے دیے ہیں وہ ہر دور کے مطابق عطا کیے، ہر دور کے مطابق۔ مثلا اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ کیا معجزہ تھا؟ سب سے بڑا معجزہ ان کے دور کے اندر لوہے کا بڑا کام تھا، لوہے کی چیزیں بناتے اور اس کی زیریں بنایا کرتے۔ تو اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد کو یہ معجزہ دیا، ہاتھ کے اندر لوہا لیتے اور بس اللہ کا نام لیتے تھے تو وہ لوہا خود بخود پگھل کر مڑ جایا کرتا تھا، یعنی موم ہو جاتا، ہاتھ کے اندر ہی وہ لوہا پگھل جایا کرتا، اور جس طرح چاہتے زیرہ بناتے، جس طرح چاہتے وہ چیزیں بنا کر لوگوں میں تقسیم کیا کرتے اور فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ہر دور کے اندر جس نبی کو جو معجزہ دیا ہے اس دور کے فخر کو توڑنے کے لیے کہ اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو اللہ یہ بتا رہا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو میرا نبی داؤد بھی یہ کام کر سکتا۔ تو بات سمجھ رہے؟ تو پہلا معجزہ اللہ نے حضرت داؤد کو اس وجہ سے عطا کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادوگری تھی۔ کیا تھی بولیے؟ جادوگری۔ آپ کے سامنے آپ نے کئی مرتبہ یہ بات سن رکھی ہے کہ وہ جادوگر تھے آپ کے دور کے اندر، اور فرعون کے دربار میں بھی بڑے بڑے جادوگر رسیاں لے آئے۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تو سچا ہے تو ان کا مقابلہ کر کے دکھا۔ حضرت موسیٰ بھی تشریف لے آئے اور وہ بھی آ گئے، انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سب کی سب رسیاں سانپ بن گئی۔ تو اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو اس دور کے اندر
आसा का मुर्जा अता किया। आपने वो फेंका और वो अजदहा बन गया, और वो छोटे छोटे सारे सांप जो रस्सियां सांप बन गई थी उन सबको निगल गया। तो हर दौर के अंदर जिस नबी को जो मौजज़ा दिया है, उस नबी के दौर के अंदर उस दौर का जो फख्र था, गरूर था, उस तकब्बुर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने अपने नबियों को मौजज़ात अता किए। तो वो इतनी बरकत वाला आसा फेंकते हैं तो अजदहा बन जाता है, प्यास लगती है तो आप पत्थर पर मारते हैं तो पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, आप समंदर के अंदर उसको लगाते हैं तो समंदर रास्ता छोड़ देता है, और आप अपनी कौम के साथ उसमें से गुजर जाते हैं। हजरत मूसा को अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मूसा बता तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में बोलिए क्या है। हजरत मूसा सीधी सी बात है कह देते कि बारी ताला मेरे हाथ में असा है, लेकिन कुरान कहता है कि हजरत मूसा कहने लगे, कुरान पाक के सूरह तौहा कहते हैं कि बारी ताला मेरे हाथ में असा है, जब मैं थक जाता हूं तो मैं इस असा के कुटेक बनाकर आराम करता हूं, जब मुझे प्यास लगती है तो मैं पत्थर पर मारता हूं, अपने पानी की प्यास को बुझा लेता हूं, और मैं इसी असा के साथ बकरियों को चराता भी हूं। रब ने तो सिर्फ ये पूछा था कि तेरे हाथ में क्या है, ये तो नहीं पूछा था कि तू इस असा से करता क्या है। तो उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह के साथ हजरत मूसा को बात करने का मजा ही इतना आ रहा था कि रब सवाल छोटा पूछ रहा है, लेकिन हजरत मूसा जवाब ज्यादा दे रहे हैं। गोया कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरा रब मेरे साथ कलाम करता रहे और मैं रब की आवाज को सुनता चला जाऊं। तो हर दौर के अंदर जो गरूर था, जो तकब्बुर था, उस गरूर और तकब्बुर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने अपने नबियों को मौजज़ात अता किए हैं। आपने दो मिसालें समझ ली, एक हजरत दाऊद के दौर की और दूसरी हजरत मूसा के दौर की। अब तीसरी मिसाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। उनके दौर के अंदर आप सब जानते हैं कि किस तरह हुस्न था मिस्र का, वो इतना हुस्न के बड़ी बड़ी शहजादियां कि जिनके हुस्न को देखकर लोग दिल पकड़कर बैठ जाते थे, जब वो गली में से गुजरती तो फितना बर्पा कर देती। बड़ी बड़ी हुस्न की औरतें वो मिस्र का शाहकार थी। बस उस गरूर और तकब्बुर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने अपने नबी हजरत यूसुफ को हुस्न अता फरमा दिया, और वो जुलेखा जिसके हुस्न की मिसालें दी जाती थी कि अजीज़े मिस्र की जो बीवी है उसके हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं है। उसने जब हुस्न यूसुफ को देखा तो बस क्या हुआ, सातों दरवाजे बंद कर दिए। कुरान कहता है वस्तबकल बाबा वकद्दत कमीसहु मिन दुबुरिन व अल्फया सय्यदहा लदल बाब। हजरत यूसुफ को सारे दरवाजे बंद करके गुनाह की दावत देती है और कहती है कि मैं जो कि मिस्र की सबसे हसीन तरीन शहजादी हूँ, मैंने अपने आप को तेरे लिए तैयार कर दिया, मैंने अपने आप को तेरे लिए बिछा दिया, मेरा हुस्न तुझ पर फिदा हो गया, लिहाजा ए यूसुफ मैं तुझे अपनी तरफ माइल करने के लिए कहती हूँ। हजरत यूसुफ कहते हैं क़ाल मआज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह हासिल करता हूँ, अल्लाह की पनाह लेता हूँ। कहा अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं मैं जालिमों में से न हो जाऊं। रब का कुरान कहता है लौला अर्रा बुरहान रब्बी, हमने हजरत यूसुफ को अपनी निशानियों में से एक निशानी दिखा दी। उन्होंने जैसे ही उस निशानी को देखा, उन्होंने हुस्ने उस जुलेखा को पीछे कर दिया और अल्लाह की पनाह हासिल की। सातों दरवाजे खुल गए और अल्लाह ने उनको वहां से निजात अता कर दी। मिस्र की औरतें, उनमें बात फैल गई, वो कहने लगी कि तू अपना मकाम देख, अपना स्टेटस देख, अपनी हैसियत देख, अपना मकाम और मर्तबा देख, तू है कौन, शहजादी है, और तू एक गुलाम पर फरिश्ता हो गई, एक गुलाम के हुस्न के अंदर तो मुब्तला हो गई। बस ये कहने की देर थी। जुलेखा ने उस दौर की जिन जिन औरतों ने ताना दिया था उन औरतों को दावत पे बुलाया और बुलाकर कहने लगी कि मैंने यूसुफ के हुस्न को देखा है, मैं अपने हुस्न पर बड़ा गरूर और तकब्बुर करती थी, आज
تم سب کی دعوت ہے اور یوسف تمہارے سامنے سے گزرے گا، تم بھی تک لینا، میں ابھی تکتی نہیں ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا تم اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتی ہو، کہ تم نے مجھے کہا کہ میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی۔ یہ سارا قرآن کا واقعہ ہے۔ ہاتھ کے اندر پھل دے دیے گئے، چھریاں پکڑا دی گئی اور یوسف سے کہا گیا کہ یوسف ان کے سامنے سے گزرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بس سامنے سے گزرے ہی تھے، قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن، ان مصر کی عورتوں نے جیسے ہی حسن یوسف کو دیکھا پھل کاٹنے کی بجائے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی، اور ان کو پتہ تک نہ چلا، تکلیف تک محسوس نہ ہوئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس دور کا جو غرور تھا، جو تکبر تھا، وہ غرور کیا تھا؟ حسن۔ اس حسن کے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی یوسف کو حسن عطا فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ان کا حسن تھا۔ کیا معجزہ تھا بولیے؟ ان کا حسن۔ آپ نے 3 مثالیں سمجھ لی، اب چوتھی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب بڑی عروج پر تھی، طب یونانی، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب کہ جن کے پاس ہر مرض کا علاج تھا، لیکن 3 مرضوں کا علاج ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ جو بڑے بڑے حکیم تھے طب یونانی کے، پہلا مرض جن کا علاج وہ ایجاد نہ کر سکے، وہ کیا؟ اندھے کا، یعنی نابیناؤں کو بینائی نہیں دے سکتے تھے۔ دوسرا کوڑ کے مرض کا علاج۔ تیسرا موت کا علاج، یعنی مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ 3 مرض ایسے تھے کہ جن کا ان کے پاس علاج نہ تھا۔ بس اللہ نے اس دور کے غرور کو، تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو ان 3 مرضوں کا علاج عطا کر دیا۔ آپ اپنا ہاتھ مبارک نابیناؤں کی آنکھوں پر لگاتے تھے، اللہ اندھے کو بصارت عطا فرما دیتا۔ کوڑ کے مرض کا علاج بھی آپ کے پاس تھا، اور فرماتے کہ تم مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، مجھے لے چلو، قبرستان لے چلو، اور مجھے وہاں لے جا کر جس مردے کی قبر کی طرف اشارہ کرو گے عیسیٰ اسی مردے کو زندہ کرے گا۔ وہ لے گئے اور قبرستان جا کر انہوں نے کہا اس مردے کو زندہ کیجیے۔ آپ نے پاؤں کی ٹھوکر لگائی اور کہا قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا۔ اللہ کے حکم سے وہ مردہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہو جاتا۔ تو ہر دور کے اندر جو اس دور کا غرور ہوتا، جو تکبر ہوتا، اللہ نے اس دور کے تکبر اور غرور کو توڑنے کے لیے اس دور کے اندر اپنے نبی کو معجزات عطا فرما دیے۔ اسی طرح جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضور کے دور کے اندر عربی زبان و ادب کا بڑا عروج تھا، یعنی فصاحت، بلاغت، عربی لوگ بڑے جانتے تھے، شعر و شاعری کا دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے اپنے حبیب علیہ السلام کو قرآن جیسا معجزہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دو۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تو تھک ہا کر ایک صورت بنائی انہوں نے۔ وہ صورت کون سی تھی؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ یہ انہوں نے صورت بنائی سورۃ القاریہ کے مقابلہ میں، جو قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں آتی ہے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس کے مقابلے میں صورت بنائی۔ کیا؟ الفیل، عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں۔ الفیل، اب ہاتھی سمجھ میں آ گئی بات۔ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں ملفیل، ہاتھی کیا ہے؟ وما ادراک ملفیل، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ یہ صورت انہوں نے بنائی، یعنی قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے مد مقابل ایک لفظ بھی نہ لا سکے۔ اللہ فرما رہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورہ، اگر سچے ہو تو اس جیسی کوئی صورت لا کے دکھاؤ۔ نہیں لا سکے، حتیٰ کہ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب کہ جو کعبۃ اللہ کی دیوار کے اوپر سوال لکھتے تھے عربی میں، اور اگلے دن اس کا جواب تیار ہوتا،
اسی طرح جب آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ پر سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور کے ایک غلام نے اس سورت کو لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ اب بڑے بڑے شعراء آتے ہیں جن کو اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنی زبان پر بڑا غرور تھا کہ ہم جیسا کوئی عالم نہیں، ہم جیسا کوئی فصیح و بلیغ نہیں، ہم جیسی کسی کے پاس زبان نہیں، لیکن جب انہوں نے سورہ کوثر کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد کہنے لگے ہم اس کا کیا جواب دیں؟ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ آپ کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ کوثر ہے کیا؟ وہ اب حضور کے دامن کے ساتھ لگتے تو ان کو پتا چلتا کہ کوثر تو وہ نہر ہے جو قیامت کے دن اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، وہ جام کوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اے محبوب بس آپ اپنی نماز بھی رب کے لیے پڑھتے رہیں اور اپنی قربانی بھی رب کے لیے کرتے رہیں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب کیا ہے؟ جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا اونترا، جس کی اولاد نہ بچتی ہو، جو بے اولاد ہو، جس کے پاس نرینہ اولاد نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ کتنے؟ 3۔ تینوں بیٹے میرے نبی کے بچپن میں ہی وصال کر گئے، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ وہ اسی وجہ سے کیونکہ حضور کے تینوں بیٹے بچپن میں وصال کر گئے۔ تو جب پہلے بیٹے کا وصال ہوا، پھر دوسرا بیٹا اللہ نے عطا کیا، تیسرا بیٹا آقا علیہ السلام کا حضور کی گود میں ہی ان کا وصال ہوا۔ تو جب ان کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام اپنی پیاری زوجہ بی بی خدیجہ کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے اے خدیجہ اگر کوئی ہمیں کوئی امانت دے کچھ دنوں کے لیے، اور امانت رکھنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ کہے کہ میری امانت واپس دے دو، تو ہمیں امانت واپس کر دینی چاہیے یا شور کرنا چاہیے؟ تو سیدہ خدیجہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ شور کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، اس کی امانت ہے جب چاہے لے لے۔ کہا کہ بس اللہ نے ہمیں قاسم جیسی وہ امانت عطا کی تھی، اس نے امانت واپس لے لی ہے۔ یہ تو دیکھیں کس طرح میرے نبی نے اپنی ازواج کی تربیت کی، کس طرح ان کو بتایا ہے کہ کس طرح صبر کرنا چاہیے۔ تو جب حضور کے تینوں بیٹے اس دنیا سے چلے گئے تو ابو لہب نے تانا دیا کہ یہ تو محمد اونترا ہے، معاذ اللہ ابتر ہے، اس کی تو اولاد ہی نہیں بچتی، یہ تو بے اولاد ہے، اس کا بیٹا نہیں۔ بس یہ تانا جب مکے والوں نے دیا تو اللہ نے سورہ کوثر نازل فرما دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے محبوب یہ جو آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، ان کو بتا دو کہ میرا محبوب ابتر نہیں بلکہ آپ کا دشمن ابو لہب ابتر ہے۔ جو آپ کو تانا دینے والا ہے یہ خود ابتر ہے۔ آپ دیکھو ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ، ایک کا نام عتیبہ، دونوں ہی دنیا سے مر گئے اور ان کو بے ایمانی کی موت آئی۔ ابو لہب کی اولاد زندہ نہ رہی۔ کوئی ہے آج دنیا میں جو کہتا ہو کہ میرے باپ دادا کا نام ابو لہب ہے؟ کوئی ہے؟ بولیے کوئی ہو؟ کوئی ہے جو یہ کہتا ہو کہ میرے باپ دادا کا نام ابو جہل ہے؟ کوئی نہیں کہتا کہ میرا شجرہ ابو جہل سے ملتا ہے، ابو لہب سے ملتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھو کہ تمہیں ہر گاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی سید مل جائے گا جو کہے گا کہ میرا شجرہ جا کر محمد و آل محمد سے ملتا ہے۔ تو ہر جگہ پر آقا علیہ السلام کی نسل ہے، اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری نسل جب قیامت آ جائے گی ہر نسل منقطع ہو جائے گی، میری نسل قیامت کے بعد بھی جاری رہے گی، کیونکہ اللہ نے میری اولاد کو فاطمہ الزہرا کی پشت میں رکھ دیا۔ فرمایا ہر باپ کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن میری اولاد میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے 2 بیٹے، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام بولیے حسین۔ امام حسن کی اولاد سے ایک شہزادے ہیں
پھر آگے حضرت امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے، علی اصغر، علی اکبر اور امام علی زین العابدین۔ علی اصغر اور علی اکبر دونوں کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، اور ایک ہی بیٹے تھے امام علی زین العابدین، جن کی اولاد سے پوری دنیا کے اندر حسینی سید موجود ہیں۔ امام علی زین العابدین کی اولاد میں سے امام باقر، امام باقر کی اولاد میں سے امام جعفر الصادق، امام جعفر الصادق کو اللہ تعالیٰ نے 35 بیٹے عطا فرمائے۔ تو اس طرح سیدوں کا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتنا عروج عطا کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا سورہ کوثر کی میں آپ کو شان بتا رہا ہوں کہ کعبۃ اللہ پر یہ لٹکی رہی 3 دن تک، کوئی جواب نہ دے سکا۔ یمن سے چوتھے دن ایک عالم آیا، اس نے جب آ کر سورہ کوثر کو پڑھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سوچتا رہا اس کا کیا جواب دوں، حتیٰ کہ وہ لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ بس یہ لکھ کر تو وہ چلا گیا۔ بس ایک ہفتہ گزرا، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ایک اور عالم جو کہ بغداد سے چلا، اس نے آ کر پھر سورہ کوثر کو دیکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور چوتھا وہ جملہ جو اس نے لکھا تھا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، وہ 4 جملے جب اس نے پڑھے تو پڑھنے کے بعد کہنے لگا جو اوپر والے 3 جملے ہیں یہ کسی بشر کے نہیں، جو چوتھا جملہ ہے یہ کسی بشر کا لکھا ہوا۔ تو حضور علیہ السلام کے دور کے اندر کہ جو شعراء حضرات اپنی زبان پر اتنا غرور کرتے تھے کہ ہم جیسا کوئی زبان کا ادب رکھنے والا نہیں، ہم جیسا کوئی فصیح و بلیغ نہیں، تو اس دور کے غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ تو قرآن کا وہ معجزہ جو آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، زندہ و جاوید معجزہ، زندہ و جاوید معجزہ۔ آج بھی آپ دوسری ان باقی مذاہب کو دیکھ لیں، وہ بھی اگر رہنمائی لیتے ہیں تو قرآن سے لیتے ہیں، قرآن پاک سے۔ ایک ایک چیز کا حل اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ کوئی سمجھنے والا ہو تو قرآن کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے عقل والوں کے لیے نشانی رکھی ہے، بے عقلوں کے لیے نہیں رکھی، عقل والوں کے لیے۔ اور فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ تمہیں کیا ہو گیا، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ تم اس قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس قرآن کا مقام کیا ہے؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے ایک غلام اور ایک مرید کو بلا کر فرمانے لگے کہ یہ صندوق لے جاؤ اور ایک صندوق کو جا کر دریائے دجلہ کے سپرد کراؤ۔ اس مرید نے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے صندوق کو اٹھایا اور اٹھا کر دریائے دجلہ کے سپرد کر دیا، اور ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ جیسے ہی صندوق رکھا پانی نے رستہ چھوڑ دیا اور وہ خود بخود جا رہا ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ صندوق۔ وہ غلام بڑا پریشان ہوا، آ کر کہنے لگا حضرت بڑا میں پریشان ہوں، اگر یہ منظر میں نہ دیکھتا تو کبھی سوال نہ کرتا، آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ اس صندوق کے اندر ایسی کون سی چیز تھی کہ پانی نے بھی رستہ چھوڑ دیا؟ آپ فرمانے لگے کہ میں نے 12 سال کی مشقت کے بعد ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال تک میں اس کتاب کی نوک پلک سنوارتا رہا، پھر 12 سال کے بعد پھر میں اس کی غلطی کو دیکھتا رہا، بار بار پڑھتا رہا کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ بس 36 سال کی محنت کے بعد ایک کتاب تیار کی تھی، اور وہ کتاب میں نے صندوق میں رکھ دی۔ کہا صندوق میں کیوں رکھی اور دریا کے حوالے کیوں کر دیا؟ کہا اس لیے کیونکہ میں نے قرآن کو بھی دیکھا اور اپنی کتاب کو بھی دیکھا۔ میں نے کہا قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید بغدادی کی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا قرآن سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں نے اپنی کتاب کو دریا کے حوالے کر دیا۔ کہ یعنی بڑے بڑے ادیب بھی، شعراء بھی قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو پہلا بڑا معجزہ جو عطا کیا وہ قرآن کا معجزہ، اور دوسرا بڑا معجزہ وہ کیا؟ معراج مصطفیٰ۔
کون سا بولیے؟ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی معراج کو آج تک کوئی نہیں جان سکا. یہ ہوئی کیسے؟ آپ کے دور کے اندر کیونکہ حضور کی نکاح نبوت دیکھ رہی تھی. ایک دور ایسا آئے گا کہ سائنسی میزائل ہوں گے کہ بٹن دبایا جائے گا اور میزائل نکلے گا اپنے اس کمان سے اور وہ ہوا کے اندر جا رہا ہے. اب جو دشمن کی طرف لے کر جانا ہے، جو ہدف ہے، اب جو چلانے والے ہیں، میزائل چلانے والے، ان کی خواہش یہ ہے کہ نشانہ یہاں پر نہیں بلکہ یہاں لگنا چاہیے. اب بٹن دبایا، وہیں بیٹھے بیٹھے میزائل نے رخ تبدیل کر لیا. حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ دور بھی آنے والا ہے. بس اللہ نے اپنے حبیب کا اس معجزے کو دیکھ کر اس دور کے تکبر کو توڑ دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دور میں ایک بدو آ گیا، ایک دیہاتی آ کر کہنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا ہاں. کہا میں کیسے مانوں؟ فرمایا جس طرح تو کہے گا تجھے منا لیں گے، تو جیسے کہے گا. اس نے کہا کہ یہ درخت کے اوپر ایک پھل لگا ہے، اگر یہ پھل آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں آپ کو اللہ کا رسول مان لوں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو واقعی مان لے گا؟ کہا کہ پھر انکار کی گنجائش ہی نہیں بنتی اگر یہ پھل آپ کی گواہی دے دے. بس حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ پھل ٹوٹا ٹہنی سے اور ٹوٹ کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. وہ مان گیا. کہا میں مان گیا، میں نے آپ کو تسلیم کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بس یہ کہنے کی دیر تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بعد میں آنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے، بعد میں آنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ محمد نے درخت سے پھل کو توڑ دیا لیکن جوڑنا نہیں جانتا. حضور نے اس پھل کو اشارہ کیا، فرمایا اب تیرا کام ہو گیا، تو نے رسالت کی گواہی دے دی، اب تو ٹوٹ کر تو نے مجھے اپنا نبی مانا ہے، لہٰذا اب جا، جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں جا کر واپس جڑ جا. وہ پھل جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں جڑ گیا. گویا کہ حضور بتا رہے ہیں جو محمد توڑنا جانتا ہے وہ محمد جوڑنا بھی جانتا ہے. تو اللہ نے ہر دور کا تکبر توڑنے کے لیے اپنے حبیب کو ویسے ہی معجزات عطا فرمائے. اور حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا جس دور میں لوگ چاند کا سفر کریں گے. اور مارس جو ایک سیارہ ہے، جو نوجوان ہیں جنہوں نے سائنس پڑھی ہے وہ اس سے بخوبی واقف ہے. مارس جس کو اردو میں مریخ کہتے ہیں، وہاں تک سائنسدانوں نے قدم رکھ لیا ہے اور وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور وہاں زندگی کے اسباب کہ وہاں جانے کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے، حتیٰ کہ آسمانوں کے سفر کی تیاری شروع ہے. سورج کی طرف تیاری کا آغاز ہو رہا ہے کہ جہاں پر دنیا آج پہنچ رہی ہے اللہ نے اپنے حبیب کو 1400 سال پہلے وہ معجزہ معراج عطا کر دیا کہ جہاں تمہاری سائنس کی انتہا ہوتی ہے میرے نبی کے معجزات کی ابتدا ہو رہی ہے. سائنس آج تک پریشان ہے کہ وہاں کرۂ ارض ہے، کرۂ بلد ہے، کرۂ نار ہے، جہاں آکسیجن نہیں جا سکتی، وہاں آکسیجن کے سلنڈر بھی نہیں جا سکتے، وہاں زندگی کا نام و نشان ہی نہیں ہے. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی ایک آن میں جاتا بھی ہے اور واپس بھی آ جاتا ہے. جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت علی کی بہن کو بتایا جن کا نام تھا حضرت ام ہانی. ان کی حضور انہی کے گھر میں تھے. تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو بتایا کہ میں معراج پر گیا. تو حضرت ام ہانی کہنے لگیں کہ لوگوں کو مت بتائیے گا، یہ یقین نہیں کریں گے، انکار کریں گے. تو حضرت ام ہانی نے جب یہ کہا تو حضور فرمانے لگے کہ میں تو بتاؤں گا، میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، یہ تو سچا واقعہ ہے. جب حضور نے بتایا لوگوں کو تو انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. ابو جہل نے انکار کیا اور وہ جا کر حضور کے صحابہ کو ورگلانے لگا. بہت سارے صحابہ واقعہ معراج سن کر انہوں نے اپنا ایمان ضائع کر لیا اور وہ مرتد ہو گئے جب انہوں نے سنا. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا ابو جہل اور آ کر کہنے لگا کوئی اگر تجھ سے کہے کہ وہ ایک حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں ہو کر آ گیا، کیا تو یقین کر لے گا؟ صدیق اکبر کہنے لگے نہیں، میں نہیں یقین کروں گا. کہا اب وہ بات میں آ گئے نا تو کہنے لگے اب دیکھ وہ مسجد حرام میں تیرا وہی نبی جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے
اسی نے تو یہ بات کہی ہے. کہا اگر یہ میرے نبی محمد عربی نے بات کہی ہے تو پھر سچ کہی ہے. اگر وہ آسمانوں کی بات بھی کہتا ہے, ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرتا ہے. تو لہٰذا بہت سارے صحابہ جنہوں نے تصدیق بھی کی, اور بہت سارے ایسے لوگ کہ جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت نازل فرمائی, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اے لوگو, تم کیوں میرے محبوب کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہو گیا. کہا کہ یہ میرے محبوب کا تو دعویٰ ہی نہیں کہ وہ خود گیا. کہا وہ خود نہیں گیا, میں خدا خود لے کر گیا ہوں, میں لے کر گیا ہوں. سبحان الذی, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں. اور لفظ اسرا آیا. اسرا, اسرا کا مطلب کیا ہے؟ سیر. جب بندہ سیر کرتا ہے نا تو اس کے سارے مناظر دیکھتا ہے. ٹک ٹکی باندھ کر اگر آپ مری چلے جائیں تو آپ سفر ہی نہیں کریں گے, اس کی سیر کریں گے. پہاڑ بھی دیکھیں گے, آپ وہاں کی برف کو بھی دیکھیں گے, اور وہاں کے جنگلات کو بھی دیکھیں گے, اور وہاں جو جانور ہیں ان کو بھی دیکھیں گے. ایک ایک شے کا منظر آپ وہاں پر اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر ایک ایک چیز کا منظر مشاہدہ کریں گے, اس کو کہتے ہیں سیر. اور اگر آپ نے سفر کرنا ہو تو یہاں بس میں بیٹھیں گے اور کراچی پہنچ جائیں گے. یہ سفر ہے. سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے, اور سیر دن میں ہوتی ہے, رات میں نہیں ہوا کرتی. کوئی رات میں اندھیرے میں پہاڑ دیکھ سکتا ہے؟ بولیے. وہ رات کے اندھیرے میں کوئی کہے بھائی میں نے تو برف دیکھنی ہے, وہ دیکھ نہیں سکتا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اس نے اپنے بندے کو سیر کروائی, اس نے رات کا انتخاب کیا. گویا کو وہ بتانا چاہتا ہے اگر رب سے ملاقات کرنی ہے تو رب ذوالجلال رات کی تاریکیوں میں ملا کرتا ہے. رب ملتا ہے تو رات کو ملا کرتا ہے, کہ جب دنیا سے ہٹ کر جب ساری کائنات سو جائے اور بندہ رب کے حضور سجدے میں اپنے رب کو یاد کرے, اور جب پچھلا پہر شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے پہلے آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا. اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے, وہ رب ذوالجلال آواز دے رہا ہوتا ہے. کچھ ہی بندے ہیں کہ جو اس کی یاد میں تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں. جو بیدار ہو جاتے ہیں وہ رب کی ملاقات بھی کر لیا کرتے ہیں. تو سامعین محترم, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ذات کے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. آخر اسلام نے مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کی. امامت کرنے کے بعد اب سفر معراج شروع ہوتا ہے. معراج اصل میں کہتے کسے ہیں؟ معراج کا مطلب ہے عروج, بلندی, نور کی سیڑھیاں. آقا علیہ السلام نے نور کی سیڑھیوں پر قدم رکھا اور رب کے حضور تشریف لے گئے. چلتے گئے سواریاں آتی گئیں, حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, جو کہ میں نے رات کو بھی بتایا, 6 آسمان پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا, اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ بھی جانتے ہیں کہ میں دیکھ نہیں سکتا, اور رب بھی یہ جانتا ہے کہ میرا نبی موسیٰ نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ رب فرماتا ہے کہ میں نے وہ آنکھ بنائی ہی نہیں جو مجھے دیکھ سکے. آنکھیں بنائی ہیں تو وہ فقط میرے نبی محمد مصطفیٰ کی آنکھیں. آپ دیکھیں نا, جتنے نبی آئے, حضرت آدم آئے, انہوں نے کہا رب ایک ہے. ان سے پوچھا گیا بتائیں آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے جبریل نے بتایا. نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے رب کو دیکھا؟ کہا کہ مجھے جبریل نے بتایا. عیسیٰ کہنے لگے مجھے جبریل نے بتایا. موسیٰ کہنے لگے جبریل نے بتایا. 1.25 لاکھ نبی سب کے سب یہی دعویٰ کرتے رہے کہ ہمیں جبریل نے بتایا کہ رب ایک ہے. اور جبریل سے پوچھا گیا جبریل تجھے کس نے بتایا ہے؟ تو جبریل کہنے لگے کہ میں نے بھی خدا کو نہیں دیکھا. ایک سدرۃ المنتہا کا ایک مقام ہے جہاں پر رب کی وحی آتی ہے, میں رب کا پیغام لے کر بندوں تک پہنچا دیتا ہوں, بس رب کے نبیوں تک پیغام چلا جاتا ہے.
دیکھا جبریل نے بھی نہیں. 1.25 لاکھ نبی بھی یہ کہتے رہے کہ جبریل نے بتایا, اور جبریل نے کہا کہ میں نے بھی نہیں دیکھا. اب جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر, تو حضور سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں, محمد عربی آنکھوں سے دیکھ کر خدا کو آیا. میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں, وہ لجتا ہے کیوں تو غیب و حاضر میں واعظ, قریب آ کے ایک راز کی بات سن لے, چھپے گی بتا کیسے مخلوق ان سے, رہا جن سے خالق بھی پنہا نہیں ہے, جن سے رب نہیں چھپ سکا مخلوق کیسے چھپ سکتی ہے؟ جو خدا کو دیکھ رہا ہے وہ مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا. یہ تو بات کی بات ہے کہ جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا, نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا. وہ نقل کے انتوں سے کہو, حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, رب فرما رہے لن ترانی, نہیں دیکھ سکتا. ہاں اگر دیکھنا ہے تو میں پہاڑ پر تجلی کروں گا, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو موسیٰ تو بھی دیکھ لے گا. بس تجلی کرنے کی دیر تھی, تجلی کرنے کی دیر تھی. وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور تجلی کتنی کی؟ سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم اللہ نے تجلی کی. اور حضرت موسیٰ دیکھ نہ سکے اور بے ہوش ہو کر نیچے آ گئے. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلیات کے کروڑویں حصے سے بھی کم اس تجلی کی طرف آنکھ پڑی, بس ایک تھوڑا سا اثر ہوا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کی بصارت کا مقام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کی توجہ کی بات ہے, حضرت موسیٰ کی بصارت کا عالم کیا تھا؟ کتنی دور تک دیکھتے تھے حضرت موسیٰ؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس رات کے بعد کتنی دور؟ 9 فرسخ. ایک فرسخ کے اندر جو ہے وہ 3 کلومیٹر ہوتا ہے, 3 میل, اور 3 میل کے اندر جو ہے وہ, اور 9 فرسخ کو اگر 3 کے ساتھ ضرب کر دیا جائے تو 27 بنے گا. 27 میل, 27 میل کو اگر کلومیٹر میں تقسیم کیا جائے تو 50 کلومیٹر بنتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس رات کے بعد کالے رنگ کے پتھروں پر, کالی رات کے اندر کالے رنگ کی چونٹی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی لکیر کو بھی دیکھتے تھے, اور پاؤں رگڑنے کی آواز کو بھی حضرت موسیٰ سن لیا کرتے تھے. یہ حضرت موسیٰ کی سماعت اور آپ کی بصارت کا عالم یہ تھا. یہ وہ نبی حضرت موسیٰ ہے کہ جنہوں نے تجلیات کے کروڑویں حصے کو دیکھا. وہ نبی حضرت موسیٰ چونٹی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی لکیر کو بھی دیکھ لے تو بھلا بتاؤ جو نبی عرش پر جا کر آمنے سامنے خدا کو دیکھ کر آیا ہو, اس نبی محمد عربی کی سماعت اور بصارت کا عالم کیا ہو؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں, ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں, ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ, میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے, اور جب میں نے خدا کو دیکھا خدا نے مجھے دیکھا. فاصلہ کتنا رہ گیا؟ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی, بس وہ اور سے اور قریب ہوتا چلا گیا. فکان قاب قوسین او ادنا, بس اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا کہ تیر کمان کا فاصلہ ہوتا ہے. تیر کمان کتنا؟ یعنی 2 ابرو, 2 ابروؤں کا فاصلہ. اچھا اب حضور نے رب کو دیکھا, صورت والے رب کو دیکھا ہے یا بے صورت والے رب کو دیکھا؟ اب کیا سوال, اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ صورت والے رب کو دیکھا یا بے صورت کو؟ اگر صورت والا ہے تو خدا کو صورت سے پاک ہے, اور اگر بے صورت کو دیکھا تو پھر حضور نے دیکھا کسے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ, میں نے اپنے رب کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا ہے, حسین و جمیل صورت میں دیکھا. اور جب میں نے خدا کو دیکھا اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا, دونوں کندھوں کے درمیان رکھا رب نے ہاتھ. بس ہاتھ رکھنے کی دیر تھی, حضور فرماتے ہیں علمت ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں تھا, زمینوں میں تھا, مشرق میں تھا, مغرب میں تھا,
تحت الثری میں تھا، آسمانوں میں تھا، زمینوں میں، فرمایا ہر شے کے خزانے اللہ نے محمد عربی کو دکھا دیے، ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کی معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے حضور کی معراج کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق بن گیا، اور جس نے حضور کی معراج کا انکار کیا وہ ابو جہل بن گیا۔ آج کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ حضور کی معراج کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو بتاؤ انکار کرنے والے کا اس کی سزا کیا ہے، اور جو حضور کی معراج کی تصدیق کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق